ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پہلا دن بھی کھلاتے ہیں، کوئی دوسرا دن بھی کھلاتا ہے، کوئی تیسرے دن بھی کھلاتا ہے۔ ہاں، یہ جو حق ہے کھلانے کا اور کھانے کا جو حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا، مجبوروں کا، لاچاروں کا، اور جو ہے جن کے پاس کچھ نہیں، جو مالک نصاب نہیں، ان کا کھانے کا حق ہے۔ ان کو مالداروں کے لیے کھانا جائز نہیں، ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے، بری بدعت اور ناجائز ہے مالداروں کو کھانا۔ یہ کھانا یہ غریبوں کا حق ہے، اور ان سے مالداروں کے دل سیاہ ہو جایا کرتے ہیں۔ 30 40 جو بھی کھانا ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، جو مالک کے نصاب نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ کھا سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کو غریب نہیں مل رہے کہ حضرت غریب ہی نہیں، کس کو کھلائیں؟ آج کل غریب کون ہے؟ سب تو مالدار ہے محلے میں، کس کو ہم کھلائیں گے کھانا؟ تو کھانا ہی کھلانا یہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ چاہے تو مسجد کی ایک مینار بنا دیجئے، آپ چاہے تو مسجد کا ایک مصلی خرید دیجئے، آپ چاہے تو مسجد کا ایک 20 25 50 ہزار کا کام کرا دیجئے، مدرسے کا کام کرا دیجئے، مدرسے کے بچوں کی خدمت کیجئے، مدرسے کے بچوں کو کھلائیے، ان کو کھلانا درست ہے، ان کو کھلانے سے ثواب ملے گا۔ مسجد جب تک رہے گی، آپ نے مسجد میں اگر لائٹ لگوا دی، آپ نے مسجد میں آپ نے اگر فین لگوا دیا، مسجد میں آپ نے مصلی دے دیا، مسجد میں کوئی اور کام کر دیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تک وہ لائٹ، وہ فین، وہ مصلی، وہ چٹائی مسجد میں رہے گی، وہ ساری چیزیں جب تک رہے گی، فرماتے 70,000 فرشتے دینے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ثواب بھی جس کی نیت سے آپ نے دیا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قبرستان جائیں تو جانے کا زیادہ بہتر دن کہا گیا ہے ہفتے کو جائیے، پیر کو جائیے، جمعرات کو جائیے، جمعہ کو جائیے، لیکن سید الایام جمعہ ہے، جمعہ میں جانا بہتر ہے۔ جب آپ جمعے میں جائیں تو ایک اپنا خاص آپ کا امام، آپ کے ساتھ عالم، آپ کے ساتھ حافظ قرآن ہونا چاہیے، جو بہتر ہے آپ کے ساتھ اگر ایسا جاتا ہے۔ پڑھنے کا حکم ہے کہ جب آپ جائیں قبر میں تو آپ الف لام سے لے کر مفلحون تک پڑھوائیے، آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، آپ آمن الرسول الی آخرہ تلاوت کیجیے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروائیے، اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت کروائیے، سورہ تکاثر کی تلاوت کروائیے، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کروائیے۔ تو کتابوں میں آتا ہے جو ان آیات، ان قرآن کی صورتوں کو پڑھوائے گا تو جتنے مردے ہیں اتنے مردوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اتنے مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، تو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں کہ آپ جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کا کرنا ہی ان کے لیے بھلا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں میری اولاد میرے لیے کچھ کرے، میرا بیٹا بہت دولت دے کر آیا، بینک بیلنس دے کر آیا، مکان، دکان، زمین جائیداد، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا صرف آپ کے لیے۔ اب وہ منتظر رہتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ بڑی بڑی راتوں میں، جمعہ کی راتوں میں آپ کے مرحومین آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں اور ان کی روحیں آ کر انتظار کرتی ہیں میرے لیے میرا بیٹا کوئی نیک کام کرے، میرے لیے میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے، میرے لیے میرا بیٹا کچھ نیک کام کر کے مجھ کو ثواب پہنچا دے، میری مغفرت کی دعا کر دے، تو ان کو سکون مل جاتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کے والد کی روح، والدہ کی روح، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی روح آپ کے دروازے پر آ کر جب انتظار کرتی ہے کچھ کرے اور آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، انہیں غمگین، وہ غم زدہ ہو کر ان کی روح چلی جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں خوش اپنے روحوں کو جو پردہ فرما چکے ہیں تو ان کے لیے کچھ کریے، تو انشاءاللہ العزیز ان کو سکون ملے گا۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم لوگ بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غلط اور فحش کام ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، جو غلط جملے ذہن میں آئی کہ مرنے کے بعد لوگ بول دیا کرتے ہیں اس طرح کے جملے کہ کیا اللہ کو اسی کی ضرورت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کو ابھی ہی ضرورت تھی میرے باپ کو لینے کی۔ اس طرح کے جملے بولنے سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے نام اعمال میں برائیاں آتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ آپ کا ایسا نکل جائے جو گستاخی کا ہو اور آپ پر کفر کا حکم لاگو ہو جائے۔
ان باتوں کا خیال کرنا آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے. اور ثواب پہنچانے کا کام اور بھی ہے کہ آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں, آپ نماز واجبات پڑھ رہے ہیں, آپ سنت پڑھ رہے ہیں, آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں, آپ حج کر رہے ہیں, آپ زکات دے رہے ہیں, آپ صدقات کر رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کا ثواب آپ کے والد مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں. اپنی فرض نماز کا بھی ثواب, جب بھی فرض نماز پڑھو ارادہ کر لو میرا یہ ثواب میرے باپ کو پہنچے. میں نے فرض نماز پڑھی ہے, واجبات پڑھی ہے, سنت و نوافل پڑھی ہے, میرا یہ جو ثواب مجھے رب پروردگار عطا فرمایا ہے میری ماں کو پہنچاتا ہوں, میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے, میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچے, میرے بھائی کو اس کا ثواب پہنچے, تو ثواب ان کو پہنچتا ہے. اور جتنے لوگوں کو بڑھائیں گے, مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, فرض پڑھی, اور جو ہے سنت پڑھی, واجبات پڑھی, نوافل پڑھا, ذکر و اذکار کیا, آپ نے اپنے ابا کا نام لیا, اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا یہ ثواب جو مجھے تو نے عطا فرمائے میرے باپ کو پہنچے. ثواب جتنا آپ کو ملا اتنا آپ کے باپ کو ملا, دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اس کے بعد آپ نے ایک کو اور ایڈ کیا, یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب جو مجھے تو نے عطا فرمایا ہے میری ماں کو بھی ملے. ثواب ڈبل ہو گیا, 3 جگہ ثواب آپ کو بھی ملا, آپ کے والد کو بھی ملا, آپ کی امی کو بھی ملا, دونوں کا ثواب آپ کو پھر الگ سے ملا, کیونکہ ان کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں. رب کے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے. حضرات محترم, تو ایسے ہی جتنے لوگوں کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے اپنی نماز کا ثواب, زکات کا ثواب, صدقات, فطرات, حج اور جو بھی نیک کام کریں گے ان تمام نیک کاموں کا ثواب جتنے بھی لوگوں کو آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے, ثواب تو سب کو الگ الگ ملے گا لیکن تمام لوگوں کا ثواب آپ کو اکیلے ملے گا. کتنا بڑا مقام. چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں حضرات محترم. لیکن حال یہ ہے ہم تو نمازی ہی نہیں, حال یہ ہے ہم کو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں, اور ہم نے اپنے بیٹے کو, ہم نے اپنے اولاد کو نمازی ہی نہیں بنایا. کیوں نماز پڑھے گا؟ دنیا کمانے سے فرصت نہیں, ہم بھی دنیا کماتے رہے اور ہمارے بچے بھی دنیا کماتے رہے, کبھی بھی اپنے بیٹے کو نیک کام کے لگایا نہیں, نیک کام کرایا نہیں, اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھایا نہیں, رسول کی محبت ان کے دل میں جگایا نہیں. اور ہم دنیا ہی کماتے رہے تو ہمارے لیے ہمارا بیٹا کیوں نماز پڑھے گا, ہمارے لیے ہمارا بیٹا کیوں نیک کام کرے گا, ہمارے ثواب پہنچانے کا کام ہمارا کیوں کرے گا. اس لیے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھاؤ, رسول کی محبت ڈالو, ان کو دیندار پرہیزگار متقی بناؤ. اگر وہ دیندار پرہیزگار متقی بن گیا, آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ بھی کرے پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے. حضرات محترم, اس لیے اس کا خیال کریں. لیکن حالات یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں, اتنی نماز سے دور ہیں, اتنی نماز سے دور ہیں. اللہ اکبر. حدیثوں میں